بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ خاکہ نگاری، اسکیچ رائٹنگ، آج ہماری ویڈیو اس پہ ہے، جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ چلیں آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اوور ٹائم۔ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقوش ڈھانچہ کے ہیں۔ خاکہ کھینچنا کے معنی ہے کسی کی تصویر لفظوں میں ادا کر دینا۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ وہ تحریر یا مضمون ہے جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔ خاکہ اسکیچ کو شخصی مرکہ یا شخصیہ بھی کہتے ہیں، اور خاکہ نویسی کو شخصیت نگاری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایک اچھے خاکے میں ہم کسی شخص کے بنیادی مزاج، اس کی ابتدائی طبع، انداز فکر و عمل اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلو سے روشناس ہوتے ہیں۔ اختصار و جامعیت، خاکہ نگاری کا بنیادی وصف ہے خاکے میں شخصیت کے تفصیلی حالات و واقعات یا اس کے کارناموں اور فتوحات وغیرہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی واقعے کے مختصر تذکرے سے شخصیت کو خاص پہلو قارئین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ خاکے میں ہم کسی شخص کی شخصی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، مگر خاکہ نویسی قصیدہ اور ہجوگوئی سے مختلف ہے۔ خاکہ نگار کمال فن میں منتخب کردہ شخصیت کو اس کی خوبیوں خامیوں کو اس طرح کھولتا چلا جاتا ہے کہ انجانوں کے سامنے وہ کھلی کتاب بن جاتا ہے، کہ پڑھنے والا جو انجان ہے اس سے، اس کی زندگی یا اس کا بیہیویئر، اس کی نیچر اس کے سامنے کھلی کتاب بن جاتی ہے، کہ جیسے اس کو دیکھا ہو یا اس کے ساتھ اس کو چلتے پھرتے دیکھا ہو، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زندگی میں دیکھا ہو۔ ڈاکٹر جمیل نیازی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں لکھے ہوئے چند فقرے ان کے توانا اور جوداں ہوتے ہیں کہ دونوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ زندہ رکھنے والے الفاظ ہی خاکہ کہلاتے ہیں۔ خاکہ کسی شخصیت کے آئینہ ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کسی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، یہ شخصیت کو پرت در پرت کھولتا ہے۔ خاکہ نویسی سوانح نگاری کی ایک قسم ہے، مگر یہ سوانح نگاری سے بالکل مختلف فن ہے اور زیادہ مشکل ہے۔ سوانح نگاری کے اصول متعین اور قوانین منضبط ہوتے ہیں، جس کی روشنی میں سوانح نگار لوازمیں کوئی خاص ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ سوانح عمری کے معیار اور قدر و قیمت کا بڑا انحصار سوانح نگاری کی سلیقہ مندی، فنی مہارت اور حسن ترتیب پر ہوتا ہے، مگر خاکہ نویسی کا کوئی متعین ضابطہ اصول نہیں ہوتا۔ خاکہ نگار پر کسی مقرر ترتیب کی پابندی لازم نہیں ہوتی ہے۔ سوانح نگاری کے برعکس خاکہ نویسی کا انداز غیر رسمی اور شخصی ہوتا ہے۔ سوانح عمری مسائل یا طوالت ہوتی ہے، مگر خاکہ نویسی جو ہے وہ اختصار سے طبعی مناسبت ہے۔ سوانح نگار پوری حیات سے بحث کرتا ہے، مگر خاکہ نگار محض ایک یا چند پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور اس میں کسی حد تک اس کے تصور اور تخیل کو بھی دخل ہوتا ہے۔ خاکہ نگار کو سوانح نویسی کے برعکس شخصیت کے سن ولادت سے وفات تک کے حالات زندگی کو سلسلہ وار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوانح عمری کا مزاج سنجیدہ اور علمی ہوتا ہے، مگر خاکے میں شگفتگی کی ایک لہر رواں دواں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اجمل نیازی کے مطابق خاکہ مزاج کا چچا زاد بھائی ہے۔ خاکے کی کامیابی یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں لکھا جائے وہ خود ہنس ہنس کے نڈھال ہو جائے، اور یہ تحریر اکیلے میں پڑھے تو ایک بے اختیاری اس کو مسلسل گدگداتی رہے۔ کسی لکھنے والے کا یہ کمال ہے کہ دوست خواہش کریں کہ ان کے بارے میں خاکہ لکھا جائے۔ خاکہ نویسی کا
بے ساختہ شگفتہ قلم نقطہ آفرینیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ شخصیت کی ہلکی ہلکی چٹکلیاں بھی لیتا ہے، مگر بڑے سلیقے کے ساتھ۔ کامیاب خاکہ نگار کے لیے قدرت بیان کے علاوہ نفسیاتی انسانی کا گہرا مشاہدہ اور زندگی کے متنوع پہلوؤں کا وسیع مطالعہ اشد ضروری ہے۔ اس اعتبار سے خاکہ نگاری آسان نہیں۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں، خاکہ نگاری ادب کی ایک ایسی صفت ہے جس میں شخصیتوں کی تصویریں اس طرح براہ راست کھینچی جاتی ہیں کہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں قاری کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پڑھنے والے نے نہ صرف قلمی چہرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بالا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک خاکہ لکھنا اس پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری کی روایت دیکھتے ہیں۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری کی روایت اردو میں خاکہ نگاری کی صنف انگریزی اصناف ادب کی توسط سے پہنچی ہے۔ اس وجہ سے اردو میں اس کی ابتدا دیر سے ہوئی ہے۔ انگریزی اسکیچ رائٹنگ کی دیکھا دیکھی ہے۔ ہمارے ہاں لکھنے والوں کو اس کا خیال تو آیا، لیکن خاکہ لکھتے وقت اکثر مصنفین اس کے تمام تر فنی لوازمات پورے نہ کر سکے۔ محمد حسین آزاد کے ہاں خاکہ نگاری کی ابتدائی نقوش ملتے ہیں، تاہم ان کی شخصی مرکہ خاکے نہیں تاہم ان کے جو شخصی مرکہ ہے خاکے نہیں کہلا سکتے۔ آزاد کی انشا پر درازی تلے دبے ہوئے یہ دھندلے نقوش اردو تذکرہ نگاری سے خاکہ نگاری کی طرف اہم قدم ہے۔ اردو میں باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کو مانا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں۔ انہوں نے 1927 میں اپنے ڈپٹی نذیر احمد کا ایک قلمی خاکہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھا۔ پھولوں والوں کی سیر، سلیم الدین پانی پتی اور دلی کا یادگار مشاعرہ ان کے خوبصورت خاکے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس نئی صنف نثر کے معیاری نمونے پیش کر کے خاکہ نویسی کی ایک پختہ فنی روایت قائم کی۔ اسی طرح پریم چند کا ایک خاکہ جے نند کمار نے لکھا جو 1939 میں شائع ہوا۔ برصغیر میں ریڈیو کی آمد سے ایک نئی قسم کی صحافت کی ابتدا ہوئی۔ مختلف ادیبوں نے دوسرے ادیبوں کے بارے میں ریڈیو پر جو خاکے پڑھے، انہیں 1941 میں کیا خوب آدمی تھا کے نام سے کتابی شکل میں پیش کر دیا گیا۔ 1943 میں ریڈیو پر لکھے گئے خاکوں کا ایک مجموعہ گفت شنید کے نام سے شائع ہوا۔ 50 کی دہائی میں یکے بعد دیگر خاکوں کی 2 اور کتابیں شائع ہوئیں۔ ان میں ایک رشید احمد صدیقی کی گنج ہائے گرام آیا تھی اور دوسری مولوی عبدالحق چند ہم عصر اردو میں، اور مرزا غالب مرزا عظیم بیگ چغتائی اور ان کی بہن عصمت چغتائی کا نام بہت مشہور ہے۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی نے ٹی بی کی وجہ سے وفات پائی، تو عصمت چغتائی نے ان پر دوزخی جیسا خاکہ لکھا۔ سعادت حسن منٹو نے گنج فرشتے لکھی جو پاکستان بننے کے بعد ستمبر 1955 میں شائع ہوئی۔ شوکت صدیقی نے مزاحیہ انداز میں شیش محل کے نام سے خاکہ نگاری کی۔ علی جواز زیدی نے بھی 13 ہی خاکوں کو 1963 میں آپ سے ملے ترتیب دی، یعنی کہ اس نے بھی کتاب کی شکل میں آپ سے ملے کے نام سے شائع کی۔ مقبول جہانگیر نے یاران نجد لکھی۔ اخلاق احمد دہلوی نے اور پھر بیان اپنا اور پھر وہی انداز اپنا لکھی۔ نقوش کے ایڈیٹر محمد طفیل نے خاکہ نگاری پر جو کتابیں لکھی وہ کئی علمی ادبی شخصیات کے خاکوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں آپ جناب صاحب قابل ذکر ہیں۔ شاہد احمد دہلوی نے گنجینہ گوہر اور بزم خوش تحریر کی۔ اس کتاب میں 70 شخصیات کے خاکے شامل ہیں۔
نئے خاکہ نگاروں میں سب سے اہم نام محمد طفیل کا ہے، جو اول تا آخر خالصتاً ایک خاکہ نگار ہیں اور اپنے فن میں کامیاب ترین لکھنے والے ہیں۔ دوسرے نئے خاکہ نگاروں میں مرزا ادیب، ڈاکٹر وزیر آغا، مرزا محمد منور، مختار مسعود، حفیظ احسن، منصور کیسر، رفیق ڈوگر، تاج سعید اور گلزار وفا چودھری کے نام سے شائع ہیں۔ یہی میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، اور جہاں پہ بھی میری مسٹیکس ہیں آئی نو دیٹ، بٹ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں روٹین میں ویڈیوز اپلوڈ کروں اور پھر سے میں واپس آؤں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے یا اردو کی خدمت کے لیے میں حاضر رہوں۔ تو اس کے لیے چاہے مجھے کم ٹائم دے کے ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں، اور میری ویڈیوز میں جب میں کم ٹائم میں ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں اوبیسلی پھر مسٹیکس بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے میری کاوش کو مد نظر رکھا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔